بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7149۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجیے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کل ہماری، وہ یہ تھی کہ آدمی کو حکومت اور سرداری ملتے وقت بڑی لذت ہوتی ہے، خوب روپیہ کماتا ہے، مزے اڑاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سدا قائم رہنے والی چیز نہیں، ایک دن چھن جائے گی۔ تو نے جتنا مزہ اٹھایا ہے وہ سب کرکرا ہو جائے گا، اور اس رنج کے سامنے جو سرداری اور حکومت جاتے وقت ہوگا، یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ جس کام کے انجام میں رنج ہو اس کو تھوڑی سی لذت کی وجہ سے ہرگز اختیار نہ کرے۔ عاقل وہی کام کرتا ہے جس میں رنج اور دکھ کا نام نہ ہو، نیری لذت ہی لذت ہو، گو یہ لذت مقدار میں تھوڑی ہو، لیکن اس لذت سے بدرجہ بہتر ہے جس کے بعد رنج سہنا پڑے۔ دنیا کی حکومت پر سرداری اور بادشاہت در حقیقت ایک عذاب علیم ہے، اسی لیے عقلمند بزرگ اس سے ہمیشہ بھاگتے رہے۔ امام ابو حنیفہ نے مار کھائی، قید میں رہے، مگر حکومت قبول نہ کی۔ دوسری حدیث میں ہے، جو شخص عدالت کا حاکم یعنی قاضی بنایا گیا وہ بن چھری ذبح کیا گیا، یعنی بغیر چھری کے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 7149۔ باب من استرعی رعیۃ فلم ینصح۔ جو شخص رعیت کا حاکم بنے اور ان کی خیر خواہی نہ کرے، اس کے عذاب کا بیان۔ حدیث نمبر 7150۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہو گیا، تو معقل بن یسار نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے کہا تھا، جب اللہ کسی بندے کو کسی قوم کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ متفق علیہ۔ طبرانی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، حالانکہ بہشت کی خوشبو 70 برس کی راہ سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم سفاک چھوکرا تھا جس کو حضرت معاویہ نے حاکم بنایا تھا۔ وہ بہت خونریزی کیا کرتا۔ آخر معقل بن یسار صحابی نے اس کو نصیحت کی کہ ان کاموں سے باز رہ۔ حدیث نمبر 7151۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ ہم معقل بن یسار کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، پھر عبید اللہ بھی آئے، تو معقل نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ باب من شاق اللہ علیہ۔ جو شخص اللہ کے بندوں کو ستائے، مشکل میں ڈالے، اللہ اس کو ستائے گا
اور اسے بھی مشکل میں ڈالے گا۔ حدیث نمبر 7152، طریف ابو تمیمہ بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان اور جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ صفوان اپنے ساتھیوں شاگردوں کو وصیت کر رہے تھے۔ پھر صفوان اور ان کے ساتھیوں نے جندب سے پوچھا، کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا۔ اور کہا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ سڑتا ہے، اس لیے جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہ چلو بھر لہو بہا کر یعنی ناحق خون کر کے اپنے تئیں بہشت میں جانے سے نہ روکے تو وہ ایسا کرے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا، کون صاحب اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ کیا جندب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی کہتے ہیں۔ باب القضاء والفتية في الطريق، وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي ولا باب داره۔ چلتے چلتے راستے میں کوئی فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا۔ یحییٰ بن یعمر نے راستے میں فیصلہ کیا اور شعبی نے اپنے گھر کے دروازے پر فتویٰ دیا اور مسئلہ بتایا۔ حدیث نمبر 7153، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے بہت زیادہ روزے، نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ باب ما ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له بواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بیان کہ نبی اکرم کا کوئی دربان نہیں تھا، آپ کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں رہتا تھا۔ حدیث نمبر 7154، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے، فلانی کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ رسول اکرم نے کہا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا، آپ میرے پاس سے چلے جاؤ، میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے۔ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ پھر ایک صاحب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ عورت نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کے ہاں کوئی دربان نہیں پایا۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو صدمہ کے شروع میں ہی ہوتا ہے، یعنی وہ صبر باعث ثواب ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے ہی کے وقت ہوتا ہے، یہ آدمی کرتا ہے۔
बाबुल हाकिमी यहकुमु बिल क़त्ल अला मन वजब अलैहि दूनल इमामिल लज़ी फ़ौक़ा। मातहत हाकिम क़िसास का हुक्म दे सकता है, बड़े हाकिम से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। और क़िसास की तरह हद भी है, तो हर मुल्क का आमिल हुदूद और क़िसास शरअ के मुआफ़िक जारी कर सकता है। बड़े बादशाह या खलीफा से इजाज़त लेना शर्त नहीं है। और हनफिया कहते हैं कि आमिलों को ऐसा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि शहर के सरदार हदें कायम करें। इब्न कासिम ने कहा, क़िसास दारुल खिलाफा ही में लिया जाएगा, जहाँ खलीफा रहता हो, या उसकी तहरीरी इजाज़त से और मकामों में। अशहब ने कहा, जिस आमिल या वाली को खलीफा इजाज़त दे हुदूद और क़िसास कायम करने की, वो कायम कर सकता है। हदीस नंबर 7155। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि कैस बिन साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहते थे जैसे अमीर के साथ कोतवाल रहता है। बाज़ कोतवाल अच्छे भी होते हैं और हाकिम आला की तरफ से वो मजाज भी होते हैं, इसमें यही इशारा है। हदीस नंबर 7156। हुमैद बिन हिलाल रिवायत करते हैं कि हम से अबू बुर्दा ने और उनसे अबू मूसा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा था और उनके साथ मुआज़ को भी इरसाल किया था। अब हज़रत अबू मूसा बिन कैस अशरी मक्का में इस्लाम लाए और हिजरत हबशा में शरीक हुए। फिर अहले सफ़ीना के साथ खैबर में खिदमत नबवी में वापस आए। हदीस नंबर 7157। अबू मूसा रिवायत करते हैं कि एक शख्स इस्लाम लाया, फिर यहूदी हो गया। फिर मुआज़ बिन जबल आए और वो शख्स अबू मूसा अशरी के पास था। उन्होंने पूछा, इसका क्या मामला है? अबू मूसा ने जवाब दिया कि मुसलमान हुआ फिर यहूदी हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसे कत्ल ना कर लूँ नहीं बैठूँगा। अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला यही है। बाबुन हल यक़दिल क़ादी औ युफ्ती व हुवा ग़ज़बान। कादी को फ़ैसला या फतवा गुस्से की हालत में देना दुरुस्त है कि नहीं? हदीस नंबर 7158। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रिवायत करते हैं कि अबू बकरा ने अपने लड़के उबैदुल्लाह को लिखा और वो उस वक्त सजिस्तान में थे कि दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला उस वक्त न करना जब तुम गुस्से में हो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, कोई सालिस दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला उस वक्त ना करे जब वो गुस्से की हालत में हो। मुत्तफ़क़ अलैह। जज साहिबान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। गुस्सा की हालत में इंसानी होशो हवास मुख्तल हो जाते हैं, इसलिए इस हालत में फ़ैसला नहीं देना चाहिए। हदीस नंबर 7159। अबू मसूद अंसारी रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं वल्लाह सुबह की जमात में फ़लाँ की वजह से शिरकत नहीं करता। ये फ़लाँ से मुराद मुआज़ बिन जबल या उबई बिन काब, क्योंकि वो हमारे साथ नमाज को बहुत लंबी कर देते हैं। अबू मसूद ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ो नसीहत के वक्त इससे ज़्यादा गज़बनाक होना कभी नहीं देखा जैसा कि आप उस दिन थे। फिर कहा, ऐ लोगो, तुम में से बाज़ नमाजियों को नफ़रत दिलाने वाले हैं,
اس لیے تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بچے اور ضرورت مند سب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی غضبناک ہوں، آپ کے ہوش و حواس قائم ہی رہتے تھے، اس لیے اس حالت میں آپ کا یہ اشارہ بالکل بجا تھا۔ اس سے امام کو سبق لینا چاہیے کہ مقتدی کا لحاظ کتنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7160۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حالت حیض میں تھیں طلاق دے دی۔ پھر عمر نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ پھر کہا انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں، پھر حائضہ ہوں اور پھر پاک ہوں، تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے۔ متفق علیہ۔ باب من رأى القاضی ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتہمہ۔ قاضی کو اپنے ذاتی علم کی روح سے معاملات میں حکم دینا درست ہے، نہ کہ حدود اور حقوق میں، یہ بھی جبکہ بدگمانی اور تہمت کا ڈر نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند، اور یہ ہند عورت ہیں، ابو سفیان کی بیوی کا نام ہے، ہند کو یہ حکم دیا تھا کہ تو ابو سفیان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے موافق تجھے اور تیری اولاد کو کافی ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب معاملہ مشہور ہو۔ حدیث نمبر 7161۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ بن ربیہ آئیں اور کہا اللہ کے رسول، روئے زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں ذلت کی خواہش مند ہوں، اس درجہ میں ذلت کی خواہش مند تھی جتنا آپ کے گھرانہ کی ذلت و رسوائی کی میں خواہش مند رہتی تھی، لیکن اب میرا حال یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہش مند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربلندی والا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر اپنے اہل و عیال کو کے لیے لے لوں اور انہیں کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں دستور کے مطابق کھلاؤ۔ اس مقدمہ کے متعلق آپ کو ذاتی علم تھا، اسی اصول پر آپ نے یہ حکم دے دیا۔ باب الشہادہ علی الخط المختوم۔ مہر لگے خط پر گواہی دینے کا بیان کہ یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں شخص کا رسالہ ہے، اور کون سی گواہی اس مقدمہ میں جائز ہے اور کون سی ناجائز، اور حاکم جو اپنے نائبوں کو پروانے لکھے۔ اسی طرح ایک ملک کا قاضی دوسرے ملک کے قاضی کو اس کا بیان، اور بعض لوگوں نے کہا حاکم جو پروانے اپنے نائبوں کو لکھے ان پر عمل ہو سکتا ہے، مگر حدود شرعیہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈر ہے کہ پروانہ جعلی نہ ہو۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ قتل خطا میں پروانے پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رائے پر مثل مالی دعووں کے ہے، حالانکہ قتل خطا مالی دعووں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ثبوت کے بعد اس کی سزا مالی ہوتی ہے، تو قتل خطا اور عمد دونوں کا حکم رہنا چاہیے۔ اور حضرت عمر نے
अपने आमिलों को हुदूद में परवाने लिखे हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने दांत तोड़ने के मुकदमे में परवाना लिखा। और इब्राहिम नखई ने कहा एक काजी दूसरे काजी के ख़त पर अमल करे जब उसकी महर और ख़त को पहचानता हो तो ये जायज़ है। और शाबी महर लगे ख़त को जो एक काजी की तरफ से आए जायज़ रखते थे। और अब्दुल्ला बिन उमर से भी ऐसा ही मनकूल है। और मुआविया बिन अब्दुल करीम सक़फ़ी ने कहा मैं अब्दुल मलिक बिन याला ये बसरा के काजी थे। अब्दुल मलिक बिन याला और अयास बिन मुआविया, अयास भी बसरा के काजी थे। और हसन बसरी और सुमामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस और बिलाल बिन अबी बुरदा और अब्दुल्ला बिन बुरैदा और आमिर बिन उबैद और अब्बाद बिन मंसूर, इन सब से मिला हूँ। अयास बिन मुआविया ये बसरा के काजी थे। बिलाल बिन अबी बुरदा ये भी बसरा के। अब्दुल्ला बिन बुरैदा मुरो के। आमिर बिन उबैद कूफा के। और अब्बाद बिन मंसूर ये बसरा के काजी थे। अगर फ़रीक़े सानी नहीं, ये सब एक काजी का ख़त दूसरे काजी के नाम बग़ैर गवाहों के मंजूर करते। अगर फ़रीक़े सानी जिसको इस ख़त से ज़रर होता है यूँ कहे कि ये ख़त जाली है तो उसको हुक्म देंगे कि अच्छा इसका सबूत दे। और काजी के ख़त पर सबसे पहले इब्न अबी लैला और सवार बिन अब्दुल्ला ने गवाही चाहिए। और हमसे अबू नुआइम फ़द्ल बिन दुकैन ने कहा। और फिर वो कहते हैं हमसे उबैदुल्लाह बिन मुहरिज़ ने। और फिर मैंने मूसा बिन अनस बसरी के पास उस मुद्दई पर गवाह पेश किए कि फ़लाँ शख्स पर मेरा इतना हक़ है और वो कूफा में है। फिर मैं उनका ख़त लेकर कासिम बिन अब्दुर्रहमान कूफा के काजी के पास आया। उन्होंने इसको मंजूर किया। और इमाम हसन बसरी और अबू क़िलाबा ने कहा वसीयतनामा पर उस वक्त तक गवाही करना मकरूह है जब तक उसका मज़मून ना समझ ले, ऐसा ना हो वो जुल्म और खिलाफ शरा हो। और हज़रत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को ख़त भेजा कि या तो इस मकतूल की दियत दो जो तुम्हारी बस्ती में मारा गया है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। है ना, यहाँ पर ये कहने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन सहल थे। या तो इस से मुराद यानी जिनको कत्ल किया गया था उनका नाम अब्दुल्ला बिन सहल था। हदीस नंबर 7162। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले रूम को ख़त लिखना चाहा तो सहाबा ने कहा कि रूमी सिर्फ़ महर लगा हुआ ख़त ही कबूल करते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक महर बनवाई। गोया मैं उसकी चमक को इस वक्त भी देखता हूँ और उस पर कलिमा मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। बाबुन मैं तस्तौजिबुर्रजुलुल क़दा, कादी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और क्या क्या शर्तें मतलूब हैं। हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ने हाकिमों से ये अहद लिया है कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी न करें और लोगों से न डरें और मेरी आयत को मामूली कीमत के बदले न बेचें। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, ऐ दाऊद हमने तुमको ज़मीन पर खलीफा बनाया है, इसलिए तुम लोगों में हक़ के साथ फ़ैसला करो और ख्वाहिश नफसानी की पैरवी न करो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। बिलाशुबह जो लोग अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं उनको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा बवजह इसके जो उन्होंने हुक्म इलाही को भुला दिया था।
حسن بصری نے پھر یہ تلاوت کی، بلا شبہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے ذریعہ انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے فیصلہ کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور پاک باز اور علماء فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعہ جو انہوں نے کتاب اللہ کو یاد رکھا اور وہ اس پر نگہبان ہیں۔ اس لیے لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیات کے ذکر کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی پونجی نہ خریدو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت بھی تلاوت کی، داؤد اور سلیمان کو جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا، جبکہ اس میں ایک جماعت کی بکریاں گھس پڑیں اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو نبوت اور معرفت دی تھی۔ پس سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی اور داؤد کو ملامت نہیں کی۔ اگر ان دو انبیاء کا حال جو اللہ نے ذکر کیا ہے نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے سلیمان کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی ہے اور داؤد کو ان کے اجتہاد میں معذور قرار دیا۔ اور اس کے بعد میں اسی میں ایک دوسری روایت بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر قاضی میں ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو تو اس کے لیے باعث عیب ہے۔ اول یہ کہ وہ دین کی سمجھ والا ہو، دوسرے یہ کہ وہ بردبار ہو، تیسرے وہ پاک دامن ہو، چوتھے وہ قوی ہو، پانچویں یہ کہ عالم ہو، علم دین کی دوسروں سے بھی خوب معلومات حاصل کرنے والا ہو۔ اسی لیے اصول قرار پایا کہ مجتہد کو غلطی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے قاضی سے بھی غلطی کا امکان ہے، اللہ اسے معذور رکھے گا اور اس کی غلطی پر مواخذہ نہ کرے گا، الا ان یشاء اللہ، کہ وہ حق اور انصاف کرنے پر خوب پکا اور مضبوط ہو۔ آیت میں حضرت داؤد کے فیصلے کا غلط ہونا مذکور ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کبھی پیغمبروں سے بھی اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ مجتہدین سے غلطی کا ہونا عین ممکن ہے، ان کے غلطی پر جمے رہنا یہی اندھی تقلید ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ شافعیہ نے کہا قضا کی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان، متقی، پرہیزگار، مکمل آزاد مرد سنتا دیکھتا بولتا ہو تو کافر یا نابالغ یا مجنون یا غلام لونڈی یا عورت یا خنثی یا فاسق، بہرے یا گونگے یا اندھے کی قضا درست نہیں ہے۔ اہل حدیث اور شافعیہ کے نزدیک قضا کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور ناسخ و منسوخ کا عالم ہونا، اسی طرح قضا یا صحابہ اور تابعین سے واقف ہونا، اور ہر مقدمہ میں اللہ کی کتاب کے موافق حکم دے۔ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو حدیث کے موافق، اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو صحابہ کے اجماع کے موافق، اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو جس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہو، قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو، اس پر عمل کرے۔ اور اہل حدیث اور محققین علماء نے مقلد کی قضا جائز نہیں رکھی اور یہی صحیح ہے۔ حدیث نمبر
حدیث نمبر 7163، حکام اور حکومت کے عاملوں کا تنخواہ لینا، حکومت اور عاملوں کا تنخواہ لینا تو لوگ بغیر کسی تکلف کے لے سکتے ہیں، اور قاضی شریح قضا کی تنخواہ لیتے تھے۔ اور عائشہ نے کہا کہ یتیم کا نگراں اپنے کام کے مطابق خرچہ لے گا، اور ابوبکر و عمر نے بھی خلیفہ ہونے پر بیت المال سے بقدر کفایت تنخواہ لی تھی۔ حدیث نمبر 7163، حویتب بن عبد العزیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن سعدی نے خبر دی کہ وہ عمر کے پاس ان کے زمانے خلافت میں آئے، تو ان سے عمر نے پوچھا کیا مجھ سے جو یہ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ تم ہی لوگوں کے کام سپرد کیے جاتے ہیں، اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینا پسند نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور خوشحال ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ عمر نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں عرض کر دیتا تھا کہ اسے مجھ سے زیادہ اس کے ضرورت مند کو دیجیے، یعنی جو زیادہ حاجت مند ہے اس کو دیا جائے۔ آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطا کیا، اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخص کو دیجیے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تو آپ نے فرمایا اسے لو، اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش مند نہ ہو اور نہ اسے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور اگر اس طرح نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 7164، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے یعنی دیتے تھے، تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ پھر آپ نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا، اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لے لو، اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کر دو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش مند نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم نے وہ بات بتلائی جو حضرت عمر کو بھی نہیں سوجھی، یعنی اگر حضرت عمر اس مال کو نہ لیتے، صرف واپس کر دیتے، تو اس میں اتنا فائدہ نہ تھا جتنا لینے میں اور پھر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے میں، کیونکہ صدقہ کا ثواب بھی اس میں حاصل ہوا۔ محققین فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مال کے رد کرنے میں بھی نفس کو ایک غرور حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اسے مال لے لینا چاہیے، پھر لے کر خیرات کر دے، یہ نہ لینے سے افضل ہوگا۔ آج کل دینی خدمات کرنے والوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تنخواہ بقدر کفاف لے لیں، لیکن غنی ہوں تو نہ لیں یا لے کر خیرات کر دیں۔ باب من قضا ولا انا فی المسجد، جو مسجد میں فیصلہ کرے یا لعان کرے اس کا بیان۔ اور عمر نے مسجد نبوی کے منبر کے پاس لعان کرا دیا،
اور قاضی شریح شعبی اور یحییٰ بن عامر نے مسجد میں فیصلہ کیا، اور مروان نے زید بن ثابت کا فیصلہ یمن میں مسجد میں منبر کے پاس کیا، اور حسن بصری اور زرارہ بن اوفا دونوں مسجد کے باہر ایک دالان میں بیٹھ کر قضا کا کام کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7165 زہری روایت کرتے ہیں، ان سے سہل بن سعد نے کہ میں نے 2 لعان کرنے والوں کو دیکھا، میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی گئی تھی۔ سہل بن سعد ساعدی انصاری ہیں، یہ آخری صحابی ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے، سال وفات سن 91 ہجری ہے۔ حدیث نمبر 7166 سہیل روایت کرتے ہیں کہ قبیلے انصار کا ایک شخص نبی اکرم کے پاس آیا اور کہا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے کیا اسے قتل کر سکتا ہے؟ پھر دونوں میاں بیوی میں میری موجودگی میں لعان کرایا گیا۔ باب من حکم فی المسجد حتی اذا اتی علی حد امر ان یخرج من المسجد فیقام۔ حد کا مقدمہ مسجد میں سننا، پھر جب حد لگانے کا وقت آئے تو مجرم کو مسجد کے باہر لے جانا تاکہ مسجد ملوث نہ ہونے پائے۔ عمر نے کہا کہ اس مسجد سے باہر لے جاؤ، اس مجرم کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور حد لگاؤ۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اور عبدالرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے، اور علی سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حدیث نمبر 7167 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے، اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن جب اس نے اپنے ہی خلاف 4 مرتبہ گواہی دی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ حدیث نمبر 7168 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کو عیدگاہ پر رجم کیا تھا۔ حدیث نمبر 7169 باب موعظۃ الامام للخصوم، فریقین کو امام نصیحت کرے گا اور انہیں سمجھائے گا۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کا کوئی حق دلا دوں، چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی قاضی کا غلط فیصلہ عند اللہ صحیح نہیں ہوتا، گو وہ نافذ کر دیا جائے، غلط ہی رہے گا۔ اس حدیث سے امام مالک اور شافعی اور احمد اور اہل حدیث اور جمہور علماء کا مذہب ثابت ہوا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے
لیکن اس کے فیصلے سے جو شے حرام ہے وہ حلال نہیں ہوتی، نہ حلال حرام ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا قول رد ہو گیا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہو جاتا ہے، اور اس مسئلہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، البتہ اللہ اگر آپ کو بتلا دیتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔